اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین، اس دن قومی اسمبلی کے باہر نون لیگ کے ان لچے لفنگے بدماش بد کردار اور بد اخلاق لیڈروں نے جو کچھ بھی کیا، اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن اس دن انہوں نے پورے پاکستانی عوام کو گالیاں دیں۔ اس دن وہاں پر انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ ہاتھا پائی کی، وہ تمام کے تمام وہ شریف کارکن تھے پی ٹی آئی کے، جو صرف اور صرف وہاں پر عمران خان کی محبت میں گئے تھے۔ وہ کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں گئے تھے، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ ڈنڈے تھے، اور نہ ان کا کوئی ایسا ارادہ تھا، اور نہ ان کو کسی نے بلایا تھا۔ وہ خود گئے تھے۔ لیکن یہ لوگ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مریم نواز کے کہنے پر اپنے بدماشوں کو لے کر گئے تھے، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی تھے اور لوہے کے راڈ تھے، ان لوگوں کو مارنے کے لیے۔ حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکن جمع ہیں، پھر ان لوگوں کو ضرورت کیا تھی وہاں جانے کی؟ لیکن آپ لوگ یوٹیوب پہ وہاں پر جتنی ویڈیوز بنی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت سارے کیمرے تھے۔ اس کے علاوہ موبائل سے بھی ویڈیوز بنائی گئیں، جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ کوئی اتنے سخت نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے میں مزید کچھ کہنا چاہیے تھا مجھے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ خون خرابہ ہو، لڑائی مار کٹائی ہو، اور ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شاہد حقان عباسی، ملک کا سابق وزیر اعظم مصدق ملک، اس طرح ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے جس طرح تھرڈ کلاس کے غنڈے ہوتے ہیں، اور وہ آگے سے وہ بیچارے کارکن بھاگ رہے تھے، ان سے اپنی جان بچا رہے تھے۔ اب شاید حقان عباسی جیسے انسان کو ایک تھپڑ پڑ گیا تو کیا ہوا؟ جس کی امریکہ جانے پہ ایئرپورٹ پہ پینٹ اتروائی گئی، اس کو شرم نہیں آئی تو ایک تھپڑ پڑ گیا تو کیا ہو گیا؟ پہلے اس نے تھپڑ مارا، جواب میں اس کو تھپڑ پڑا، اس نے 2 تھپڑ مارے، 3 تھپڑ مارے، اس کو جواب میں 1-2 تھپڑ پڑ گئے، کیونکہ وہاں پر لوگ ان کے تھپڑ کھانے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ سوچنے کی بات ہے۔
کہ ان جیسے لیڈر جو بڑے بڑے عہدوں پر رہے وہ عوام کے ساتھ ایسی بدماشی کریں گے اور پھر بعد میں پریس کانفرنس میں ان لوگوں نے جو الفاظ استعمال کیے ان شریف لوگوں کے لیے، ان کو لچا اور لفنگا کہا، ان کو بد اخلاق اور بد کردار کہا، ان کو عمران خان کے غنڈے کہا، ان کو گالیاں دیں، ان کو دھمکیاں دیں، ان کو ایمبولینس میں پہنچانے کی باتیں کیں، کیا ان جیسے لیڈروں کے ساتھ ایسی باتیں زیب دیتی ہیں؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے اپنی عوام پہ کہ ایسے لوگوں کو بھی ووٹ دیتے ہیں جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اور وہ بھی خواہ مخواہ میں۔ کیا ان کے لیڈروں، ان کے جو کارکن ہیں، ان کے ساتھ اگر عمران خان کوئی ایسی بات کرے تو ان کو اچھا لگے گا؟ حالانکہ ان لوگوں کو تو، عمران خان کو تو معلوم بھی نہیں تھا بیچارے کو، وہ تو اندر اسمبلی ہال میں تھے۔ یہ باہر کیا کرنے آئے تھے؟ کیوں آئے تھے؟ اور پھر نہ صرف آئے تھے بلکہ وہاں اشتعال انگیز انہوں نے تقریریں کیں ان لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، تاکہ کچھ نہ کچھ ہاتھا پائی ہو اور خون خرابہ ہو۔ لیکن شکر ہے اللہ کا کہ وہ شریف لوگ تھے، بھاگ گئے وہاں سے، کیا کرتے؟ اور انہوں نے الٹا عمران خان پہ الزام لگانے شروع کر دیے، اور پھر بعد میں مریم صفدر نے، اس دن تو اس کی شکل دکھنے والی تھی، ایسے لگ رہا تھا رو رہی ہو، اس کی شکل سے نوست ٹپک رہی تھی اور باتیں وہ ایسی کر رہی تھی عمران خان کے خلاف اور خاص کر ہماری پاک فوج کے خلاف، جو دن رات ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ نہ جانے اس اللہ کی بندی کو کیا دشمنی ہے پاک فوج سے، لیکن ہمیں تو محبت ہے اپنی فوج سے۔ اس نے اس دن جس طرح غلیظ الفاظ استعمال کیے پاک فوج کے لیے اور عمران خان کے لیے، اس پر انتہائی افسوس ہوتا ہے، اور فضل الرحمان نے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے، عجیب لوگ ہیں، نہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں، اور ہم لوگ بھی ان لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو لیڈر کہنے پر بھی۔ جس طرح ان لوگوں نے اس دن باتیں کی، جس طرح عوام کے پیچھے وہ دوڑتے رہے مارنے کے لیے، اس طرح تو تھرڈ کلاس کے غنڈے بھی نہیں کرتے۔ اور وہ باتیں کر رہی تھی مریم نواز، ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، ہم یہ بات بھولیں گے نہیں، ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ اور فضل الرحمان کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو گلیوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی بھاگنے کی، اور مریم نواز کہہ رہی تھی، لاشیں گرانے کی بات کر رہی تھی، قبر میں بھی جگہ نہیں ملے گی، نہ جانے کیا کیا اس دن اس نے بکواس کی۔ باقی ایک بات میں مریم نواز بتا دوں، پتہ نہیں تم مریم صفدر ہو یا مریم نواز ہو، عمران خان کو اگر کچھ ہو گیا نا
تو تمہیں چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے، تم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ سارا ملک لوٹ کر کھا گئے ہو پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اب تو عوام کی جان چھوڑو۔ اتنی دولت تم لوگوں کے پاس جمع ہو گئی ہے، اتنی دولت کو کیا کرو گے؟ کیا تمہیں قبر یاد نہیں آتی؟ قبر کو بھی یاد کر لیا کرو، اور کفن کی جیبیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں۔ جس دن مرو گے نا تم لوگ، خالی ہاتھ جاؤ گے، جس طرح تمہاری ماں، تمہاری نانی، جن کو کندھا دینے کے لیے ان کے بیٹے بھی نہیں آ سکے، اسی طرح تم لوگوں کا بھی حشر ہوگا، ہم سب کا بھی یہی ہوگا۔ لیکن ہم پھر سوچتے تو ہیں، لیکن آپ لوگوں کو تو خوف ہی نہیں ہے، خوف خدا بھی نہیں ہے۔ ملک کو لوٹ لیا، عوام بھوکے مر رہے ہیں، تمہاری وجہ سے یہ مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی تم ہو کے ہاتھ دھو کر پڑے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ملک میں مرشلا لگے، کچھ بھی ہو، لیکن تمہاری دولت بچ جائے، یہ عمران خان چلا جائے۔ لیکن اوپر اللہ تعالیٰ تو بیٹھا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے خوف کرو، ڈرو اس دن سے، نہ جانے تمہارا انجام کیا ہوگا۔ موت تو آنی ہے ایک دن، نہ تمہیں انگلینڈ کی اسپتالیں بچا سکیں گی اور نہ پاکستان کی، اور نہ تمہیں یہ دولت بچا سکے گی جو تم لوگوں نے عوام کا خون چوس چوس کر لوٹا ہے۔ اس لیے ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ خدا کے لیے بس کرو، آپ معاف کرو، اب عوام کو معاف کرو۔ بہت کھا لیا تم لوگوں نے، اتنی دولت کو کیا کرو گے؟ تم تو کہتی تھیں تمہاری انگلینڈ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، لیکن تمہارے بیٹے بھی کروڑوں پتی ہیں۔ باقی میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ عوام آپ کو سمجھ گئی ہے، عوام نے دیکھ لیا ہے کہ آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ لچے ہیں، آپ لفنگے ہیں۔ جس طرح آپ عوام کو لچا اور لفنگا کہتی ہیں نا، ہم بھی جواب میں آپ کو لچا اور لفنگا ہی کہیں گے، کیونکہ ایک تو آپ لوگوں نے ہم کو لوٹ لیا، اوپر سے گالیاں بھی دے رہے ہو ہمیں۔ میری عوام سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کو پہچانیں اور ان لوگوں کے ساتھ وہ کام کریں کہ یہ آئندہ ملک میں حکمرانی کے لیے نہ آ سکیں، ان کو کوئی سیٹ نہ مل سکے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی، ایسے عوام بھی ہیں جو ان جیسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک عمران خان کو لمبی زندگی دے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے اور عوام کو نیکی کی ہدایت دے۔ والسلام۔